مظہر ایمان و عظمت ہیں جناب فاطمہ، مظہر ایمان و عظمت ہیں جناب فاطمہ، مرکز فیضان عطرت ہیں جناب فاطمہ، جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضائے مصطفیٰ، جن کی خوشنودی سے حاصل ہو رضائے مصطفیٰ، منبع لطف و عنایت ہیں جناب فاطمہ، جن کے نام پاک سے چمکے مقدر کی چمک، جن کے نام پاک سے چمکے مقدر کی چمک، مصدر رشد و ہدایت ہیں جناب فاطمہ، حامل قرب الہی راحت جان نبی، حامل قرب الہی راحت جان نبی، غنچۂ عرفان و عفت ہیں جناب فاطمہ، چار سو عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے، چار سو عالم میں جن کے پھول ہیں مہکے ہوئے، گلشن ارض ولایت ہیں جناب فاطمہ، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نوید، جن کی الفت دے رہی ہے راہ جنت کی نوید، وارث و خاتون جنت ہیں جناب فاطمہ، مظہر ایمان و عظمت ہیں جناب فاطمہ، مرکز فیضان عطرت ہیں جناب فاطمہ۔ ہمارے ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس اور پرنور لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے تعلیمات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ کے ذکر اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہوئے ہم اس جمعے کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی خاص طور پر آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رب ذوالجلال نے بے شمار عظمتیں اور بے شمار انعام و کرام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے نام سے لے کر آپ کے مقام تک ہر لمحہ اور ہر عظمت ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت کا اثر یہ ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کی تربیت اس انداز میں فرمائی
کہ پوری امت کی خواتین کے لیے آپ کی زندگی بھی ایک اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، گفتار اور آپ کی جو تعلیمات ہیں آج امت مسلمہ کی خواتین کے لیے اس میں بہت سے اسباب موجود ہیں، جن اسباب پر عمل کرتے ہوئے یقیناً آج امت مسلمہ کی خواتین اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتی ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو آپ نے دین لیا اور آگے امت تک پہنچایا، بہت بڑا دین کا حصہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اس امت تک پہنچا۔ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ، تقریباً 284 احادیث، جن کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کر کے مسند فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے اس کو جمع کیا اور آگے وہ احادیث امت تک پہنچائیں جو ڈائریکٹ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جی سے سماعت کی۔ ان احادیث کے اندر جو مضمون ہے، اگر آج ایک ایک حدیث کو لے کر بھی اس پہ بحث کی جائے تو وہ گھنٹوں کی تقریر ہے، لیکن ہم آج کے جمعہ میں چند احادیث آپ کی تعلیمات کے حوالے سے موضوع سخن بنائیں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج کے دن کے لحاظ سے جو آپ کی تعلیمات ہیں، یعنی جمعۃ المبارک کے لحاظ سے اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں اگر بندہ اس گھڑی کے ساتھ موافقت کر لے، یعنی دعا مانگتے ہوئے بندے کو وہ گھڑی مل جائے، وہ لمحہ مل جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جس بلائی کا بھی سوال کرتا ہے، رب ذوالجلال اس گھڑی میں اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس میں اس گھڑی کے ساتھ موافقت کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کسی بلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے، اس کی دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ گھڑی کون سی ہے؟ اذا تدلی نصف الشمس للغروب، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو، آدھا سورج غروب ہو جائے اور آدھا باقی ہو، تو فرماتی ہیں یہ وہ گھڑی ہے اگر اس میں بندہ دعا مانگتے ہوئے اس گھڑی کے ساتھ موافقت کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے جس میں بڑی تفصیل سے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جمعے کی اس عظمت کو بیان کیا تو جو راویہ تھیں جنہیں آپ آگے حدیث سنا رہی تھیں تو انہوں نے باقاعدہ پوچھا ای الساعۃ ہوا، اے سیدہ کائنات جس گھڑی کے بارے میں آپ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ جمعے کے دن اس گھڑی میں دعائیں قبول کرتا ہے، تو بتائیں وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگیں قالت اذا
تدیفت الشمس للغروب، جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جائے، غروب ہونے کے قریب ہو جائے، زرد جب اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور غروب کے قریب چلا جاتا ہے، تو فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب سے آپ نے اپنے ابا جی سے یہ حدیث سنی تو اس کے بعد آپ نے باقاعدہ جب بھی جمعے کا دن آتا تو ایک خادمہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کے تم نے مجھے بتانا ہے، جب یہ وقت آ جائے، سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ تو وہ اس خادمہ کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی، جب وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتی اور یہ گھڑی آتی، حضرت فاطمہ زہرا کو وہ اطلاع دیتی، تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فَتَذْكُرُ اللَّهَ وَتُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَدْعُو حَتَّى تَغْرُبَ، اس پورے وقت میں حضرت فاطمہ اللہ کا ذکر کرتی، رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتی اور سورج کے غروب ہونے تک دعاؤں میں مصروف رہتی، دعا مانگتی اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی ابھی اس گھڑی کا آغاز نہیں ہوتا، جو ہی سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جاتا، وقت تو وہ ہے نا کہ آدھا سورج غروب ہو جائے آدھا باقی ہو، لیکن سیدہ کائنات پہلے سے ہی جو ہی سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہوتا آپ کھڑی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرتی، رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ دعاؤں میں مصروف رہتی حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا۔ یعنی اس پورے وقت میں اللہ کے ذکر میں، درود میں اور دعاؤں میں مشغول رہتی۔ ویسے جمعے کے دن جو دعا کی قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کچھ نے جمعے کی نماز کے بعد کا ذکر کیا، تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ لیکن مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور وجہ بھی مرقات کے حوالے سے بیان کی کہ جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے کے وقت دعا کی قبولیت کا سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی، انہیں پیدا کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی پیدائش کا، تخلیق کا جو لمحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے دعا کی قبولیت کا وقت بنا دیا۔ تو مفتی احمد یارخا نعیمی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت ہے، غروب آفتاب کا جو وقت ہے وہ ولادت کا وقت تھا، تو وہ قبولیت کا وقت بنا، لیکن وہ پورے ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن صبح صادق کا ہے، یہ صرف جمعے کو نہیں، یہ ہر روز آتا ہے، ہر روز ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو وقت ہے اور اس میں جو قبولیت کا ٹائم ہے وہ ہر روز ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جمعے کے دن اس وقت ان کی تخلیق ہوئی ہے، تو رب ذوالجلال نے ان کی نسبت سے اس گھڑی کو نوازا، اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بھی برکت رکھی کہ جو اس وقت میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اس حدیث کی روشنی میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ اتنا خاص لمحہ کہ جس رب نے دعائیں قبول کرنی ہیں وہ رب اپنے محبوب کے ذریعے امت کو بتا دے کہ اس وقت مجھ سے مانگو گے تو پھر میں قبول کروں گا۔ حالانکہ وہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن تصور تو کرو وہ کریم کتنا ہے، یعنی وہ چاہتا تو وہ قبولیت کے اوقات مخفی رکھتا کہ کس وقت بندہ مانگے تو میں قبول کرتا ہوں، وہ بتاتا ہی نہ، اس کو مخفی رکھا جاتا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو نہ بتاتے، لیکن وہ کریم اتنا ہے، دعا بھی قبول اس نے کرنی ہے اور وقت بھی بتا دیا، اس وقت مجھ سے مانگو تو میں رد نہیں کرتا، میری رحمت جوش پہ ہوتی ہے، اس وقت مانگی ہوئی دعا کو میں قبول فرما لیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ خاص طور پہ اس گھڑی کا اہتمام کرتی، اور پھر دیکھیں کہ یعنی وہ وقت ابھی آغاز اس کا نہیں ہوتا، فوراً اس کام کے لیے حضرت فاطمہ اپنے آپ کو تیار کرتی کہ وہ جب لمحے آئیں تو اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہ ہو۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ وہ غیر موقدہ سنتیں بڑے اہتمام سے پڑھتے، یعنی عشاء کی اور عصر کی جو پہلی سنتیں غیر موقدہ ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، لیکن آپ بڑے اہتمام سے وہ سنتیں پڑھتے، یعنی غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی سرکار نے پڑھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دی ہوں، اور موقدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیشہ پڑھا ہو۔ تو حضرت سری سکتی غیر موقدہ سنتوں کا بھی بڑا اہتمام کرتے، تو علاقے کے کچھ علماء اکٹھے ہو کے ان کے پاس آ گئے اور آ کے کہا کہ اے سری سکتی، آپ امت کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہو، غیر موقدہ سنتیں کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ جب اتنا اہتمام کرتے ہیں تو عام بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ انہیں بھی پھر اتنا ہی اہتمام کرنا پڑتا ہے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کبھی پڑھ لیا کریں، کبھی چھوڑ دیا کریں۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے ان علماء سے کہ تم مجھے کوئی دن بتا دو، کوئی حدیث لے آؤ کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہفتے کے جو ایام ہیں ان میں اس دن میں تو سنتیں پڑھی ہیں، اس دن میں نہیں پڑھی۔ کوئی حدیث لے آؤ کہ جس میں لکھا ہو کہ منگل کو پڑھی ہے، بدھ کو نہیں پڑھی، جمعرات کو پڑھی ہے، جمعے کو نہیں پڑھی۔ تو علماء خاموش ہو گئے کہ ہمیں تو وہ دن کا تو پتہ نہیں ہے کہ کب پڑھی ہے کب چھوڑی ہے۔ تو حضرت سری سکتی فرمانے لگے کہ میں پھر پورے ہفتے اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی دن تو ایسا ہوگا جس میں میں سنتیں پڑھوں گا اور اس دن میں میرے محبوب نے بھی پڑھی ہوں گی، تو میں وہ گھڑی پانے کے لیے ہر روز پڑھتا ہوں تاکہ وہ گھڑی مجھے بھی مل جائے کہ جس گھڑی میں جس دن میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ سنتیں ادا فرمائی ہیں۔ تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے، آغاز سے پہلے آپ اس کا اہتمام کرتی تاکہ وہ لمحے جو دعا کی قبولیت کے ہیں وہ آئیں تو وہ وقت ضائع نہ ہو، ان میں جو دعائیں مانگی جائیں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب دیکھو یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ یہ جب بھی مانگیں جہاں بھی مانگیں ان کی تو قبول ہی قبول ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ تو گھر وہ ہے کہ جہاں سے غبار اڑتا ہے تو اللہ اسے طور بنا دیتا ہے، غبار بھی اڑے تو وہ طور بن جاتا ہے۔ طور مجھے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت حرم کا شانہ اش۔ کہتے ہیں کہ محبوب کا گھر تو وہ ہے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں، سیدہ کائنات جلوہ گر ہیں۔ یہ بیت نبوت کی شان یہ ہے کہ اس گھر سے غبار اڑے، مٹی اڑے تو اللہ ان ذروں کو بھی طور کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، مقام طور والا درجہ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کعبہ را بیت حرم کا شانہ اش، بقیہ پوری دنیا کا قبلہ وہ کعبہ ہے، لیکن کعبے کا قبلہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کاشانہ مبارک ہے۔ پوری دنیا کے سجدے جس کعبے کی طرف ہیں اس کعبے کی ساری عقیدتیں محبتیں رسول اللہ کے گھر کی طرف ہیں۔ تو یہ اس گھر کی تو ویسی شان یہ ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد مانگے جب بھی مانگے اللہ رد نہیں کرتا، قبول ہی قبول ہے۔ لیکن سیدہ کائنات کا خاص طور پہ اس گھڑی کا اہتمام کرنا اور باقاعدہ خادمہ کی ڈیوٹی لگا کر پھر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کے ذکر کر کے دعا مانگنا،
یہ ہم گناہگاروں کے لیے تعلیم تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں کہ زندگی میں جب یہ لمحے میسر آئیں تو اس کی قدر کرتے ہوئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو جو لمحے میرے محبوب نے بیان کر دیے ہیں ان لمحوں میں مانگو تو اللہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور اس نے آ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پردے میں اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی مخصوص چیز جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لکھی ہوئی آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ مجھے دکھائیں۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد کا معاملہ ہے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ قرآن کے علاوہ، یعنی قرآن تو ہمارے پاس ہے، پھر رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن خاص طور پہ جو حضور نے آپ کو کوئی تحریر اہل بیت اطہار کو کوئی لکھ کے دی ہو تو وہ آپ مجھے دکھائیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ وہ جو چند اوراق میں نے تمہیں پکڑائے تھے وہ اوراق لے کر آؤ۔ وہ خادمہ گئی اور جا کے ان اوراق کو تلاش کیا، لیکن وہ اوراق اسے ملے نہ، ڈھونڈ کے واپس آ گئی اور آ کے کہا کہ میں نے ان کو تلاش کیا ہے لیکن مجھے وہ اوراق ملے نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پھر بھیجا کہ جاؤ اچھی طرح جا کے ان کو تلاش کرو، وہ بڑے قیمتی اوراق ہیں۔ اور یہاں جو جملے بولے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے فرمان سے جو سیدہ کائنات کی محبت ہے وہ اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگی خادمہ کو کہ جاؤ ان اوراق کو تلاش کر کے لاؤ، وہ کوئی عام اوراق نہیں۔ فرمانے لگی فَإِنَّهَا تَعْدِلُ عِنْدِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا، فرماتی ہیں یہ جو اوراق جو تمہیں میں تلاش کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں یہ میرے لیے اتنے قیمتی ہیں جتنے میرے لیے حسن و حسین قیمتی ہیں۔ ان اوراق کی حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے، کہتی ہیں کہ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ عِنْدِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا، کہ جس طرح میرے نزدیک حضرت امام حسن ہے یا حسین ہے، جس طرح وہ مجھے پیارے ہیں اسی طرح وہ اوراق بھی چونکہ اس میں میرے ابا جی کے فرمان ہیں اس لیے مجھے ان سے بڑی محبت ہے، تو وہ تلاش کر کے لاؤ۔ دوبارہ جب خادمہ گئی تو تلاش کیا گیا تو وہ اوراق اسے مل گئے جو کچھ ردی کے اندر رکھے ہوئے تھے، جو غفلت کی وجہ سے وہ خادمہ نے وہاں رکھ دیے۔ جب وہ تلاش کر کے لائی تو اس کے اندر ایک جامع نصاب جو آج تعلیم امت کے لحاظ سے اور ہمارے موجودہ معاشرے کے لحاظ سے اور معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے اگر اس کو درست کرنا ہے تو تعلیمات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت وہ اوراق اس شخص کو پیش کیے تو اس میں کیا تھا؟ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تھا لیس من المؤمنین من لم یؤمن جارہ بوائقہ، کہ وہ بندہ مومنین میں سے نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں، اس کا شمار مومنین میں سے نہیں۔ کس کا؟ فرمایا من لم یؤمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، جس کے شر سے جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو، تو فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، مومنین میں سے نہیں۔ جس کا ہمسایہ اس کی وجہ سے اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو ایسے بندے کا شمار جو ہے وہ مومنین میں نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرمان بھی یہاں تک صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ شاید
اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حصہ وراثت میں بھی مقرر کر دے گا کہ جس طرح بندہ دنیا سے چلے جائے تو بیٹوں کو، بیٹیوں کو، یا بیوی کو یا والدین کا حصہ وراثت میں ہوتا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حصہ بھی وراثت کے اندر مقرر نہ کر دے۔ یعنی اتنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا، اور یہ ایک فرمان اس کا اتنا یہ جامع ہے کہ اگر اس پہ کلام کیا جائے تو گھنٹوں کی تقریر ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس سے امن کے اندر نہ ہو۔ اگر پڑوسی اس کا خوش ہے اس سے تو بندہ سمجھو کہ بندہ پکا مومن ہے، اور اگر محلے والے ہی شکایتیں کریں کہ ہمیں اس بندے سے یہ تکلیف ہے، ہمیں اس سے یہ اذیت ہے، وہ اپنے دائیں حاجی نمازی بنا ہوا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو اس کی نمازوں کی حاجت نہیں، اس کے حج کی حاجت نہیں، حاجت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بھی اس سے خوش ہوں۔ جب بندے خوش ہوتے ہیں تو خلق کائنات جل جلالہ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور آگے ان اوراق کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس حوالے سے یہ بھی موجود تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کو زحمت نہ سمجھے، مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھے، اور پھر مہمان بھی رحمت رہے، مہمان بھی زحمت نہ بنے۔ یہ دونوں طرف ہے، یہ نہیں کہ جو میزبان ہے وہ تو رحمت سمجھ رہا ہو لیکن مہمان اس پہ زحمت بن جائے۔ مہمان اگرچہ رحمت ہے اور اس کی تکریم کرنا، عزت کرنا یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ بولے تو بات اچھی کرے، ایسی بات کرے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو، اور اگر وہ ایسا بولے کہ زبان سے کسی کی غیبت نکلے یا چغلی نکلے یا اگلے کا دل زخمی ہو تو حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر بندہ چپ ہی رہے، بولے تو بھلائی بولے، اچھی بات کرے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ چپ رہے۔ اب یہ ایک ایک لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آگے اسے سیدہ کائنات روایت کر رہی ہے، اور آپ کی آگے امت کے لیے یہ تعلیمات ہیں، ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں کی تقریر ہے کہ آپ نے چند یعنی الفاظ میں دریا کو کوزے کے اندر سمویا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے کہ جس کو بکھیرو تو ایک دریا بنتا ہے، لیکن چند لفظوں کے اندر معاشرے کا جو نصاب ہے سیدہ کائنات نے امت کو عطا کیا ہے۔ اور آگے آپ کی تعلیمات کے لحاظ سے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دفعہ تنگ دستی کا زمانہ تھا، یعنی کھانے پینے کا ساز و سامان اس کی بڑی قلت تھی، یہاں تک کہ کئی دن تک فاقوں کی صورتحال تھی۔ خود اہل بیت اطہار ان کے اپنے گھر میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کشانہ نبوت میں بھی کئی دنوں تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یہ صورتحال تھی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہ کاش کہ آپ رسول اللہ کے پاس جائیں اور ہمارے گھر کی جو صورتحال ہے کہ فاقوں کی صورتحال ہے آپ انہیں جا کے بتائیں تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کا اہتمام کریں۔ تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ حضرت علی کے مشورے پر، یعنی پہلے پتہ نہیں کتنے دن گزرے، خود اپنے ابا جی کے گھر سوال لے کر نہیں آئیں، حضرت مولا علی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ آپ جائیں
اور ان سے جا کے یہ معاملات پیش کریں تو تاکہ وہ آپ کے اس مسئلے کو حل کریں. تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، اور یہ وقت وہ تھا جانے کا کہ آپ عام طور پہ اس وقت میں اپنے ابا جی کے گھر میں نہیں آتی تھی. یعنی یہ بھی وقت ہے نا کسی کے گھر جانے کا. اگر کسی کے گھر جانے کا وقت نہ ہو تو اگلا بھی اس پہ لحاظ سے پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو تمہارے آنے کا وقت تو نہیں، آئے ہو تو بڑا اہم معاملہ ہوگا. تو سیدہ کائنات بھی عام طور پر اس وقت میں نہ گئی جب عام جاتی تھی ملاقات کے لیے. تو جس وقت جا کے دروازے پہ دستک دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو خادمہ تھی ام ایمن، ان سے حضور نے فرمایا ابھی دروازہ نہیں کھولا گیا. فدقت الباب، سیدہ کائنات نے صرف دروازے پہ دستک دی ہے. فقال النبی ان ھذا لدق فاطمہ، اے ام ایمن یہ دروازے پہ جو دستک ہو رہی ہے یہ فاطمہ الزہرا کے دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز ہے. یعنی ویسے تو محبوب جانتے ہیں ان سے دروازہ کوئی پوشیدہ تو نہیں تھا، کوئی دیوار حجاب تو نہیں تھی، لیکن بتانا یہ تھا کہ باپ کو بیٹیوں سے پیار اتنا ہوتا ہے کہ بیٹی دروازے پہ آ کے دستک دے تو باپ تو ان کی دستک کی آواز سے پہچان لیتا ہے کہ دروازے پہ کوئی اور نہیں، دروازے پہ بیٹی آئی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دروازہ کھولا گیا. تو وہ پھر طویل حدیث ہے کہ محبوب نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا یہ وقت تو نہیں، آپ اس وقت تو حاضر نہیں ہوتی. تو سیدہ کائنات نے اپنے حاضر ہونے کا جو مقصد تھا وہ بیان کیا، اور انداز کتنا نرالا ہے اور تصوف والا انداز ہے. یہ نہیں کہ آ کے فوراً کہہ دیا ہو ہمارے گھر میں تو اتنے دن کے فاقے ہیں، ہم نے تو اتنے دنوں سے کھایا کچھ نہیں تو آپ کچھ کھانے کا بندوبست کریں. نہیں، انداز کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذہ الملائکۃ طعامها التہلیل والتسبیح والتحمید ما طعامنا. محبوب اللہ کے فرشتوں کا کھانا تو تسبیح و تحلیل ہے، انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. اللہ کے فرشتوں کو بھوک لگے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرے، ان کی تو خوراک یہ ہے. ما طعامنا، محبوب ہماری خوراک کیا ہے؟ روٹی کا سوال نہیں ہے. محبوب جس طرح کی خوراک فرشتوں کی ہے ہمارے لیے بھی ویسی ہی خوراک کا بندوبست کر دو. ہم روٹی کا سوال نہیں کرتے، کھانے کا سوال نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی خوراک تو تسبیح و تحلیل ہے. ما طعامنا، ہمارا کھانا کیا ہے؟ ہمارا جو ہے وہ طعام یعنی جو ظاہری کھانا ہوتا ہے ہمیں تو وہ بھی میسر نہیں، تو پھر ہمارا طعام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ فرمایا کہ اے بیٹی یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، فرمایا ہمارے اپنے گھر کے اندر 30 دن ہو گئے چولہے میں آگ نہیں جلی. اور یہ فقر میرے محبوب کا اختیاری ہے. وہ چاہتے تو اشارہ کرتے اللہ جنت کی نہروں کے رخ جو ہے وہ آپ کے گھر کی طرف موڑ دیتا، جنت کے تازہ پھل آ جاتے. اگر حضرت مریم کے لیے آ سکتے ہیں تو امام الانبیاء کے لیے نہیں آ سکتے، یا سیدہ کائنات کے لیے نہیں آ سکتے؟ آئے بھی ہیں. اللہ نے کئی بار جنت کا کھانا سیدہ کائنات کے لیے بھیجا ہے. یہ فقر بھی اہل بیت اطہار کا اختیاری ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں یا کوئی زبردستی نہیں، اختیاری ہے. بتانا ہے کہ لوگوں جنت کی سرداریاں ایسے نہیں مل جاتی، اللہ امتحان لیتا ہے، اس امتحان میں پاس ہو تو پھر اللہ جنت کی سرداریاں عطا فرماتا ہے. تو
آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کا سوال بھی سمجھ گئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دنیا سامنے رکھی. فرمایا بیٹی ابھی ابھی 5 بکریاں میرے پاس آئی ہیں, کسی نے ہدیہ بھیجا ہے, اگر آپ چاہو تو وہ 5 بکریاں لے جاؤ اور اپنے کھانے کا بندوبست کرو, 5 بکریاں لے جاؤ. اور آگے فرمایا وَإِنْ شِئْتِ, اور اگر تو چاہے عَلَّمْتُكِ 5 کلمات, میں آپ کو 5 کلمات ایسے سکھاتا ہوں جو ابھی ابھی مجھے جبریل نے بتائے ہیں, جو جبریل نے مجھے سکھائے ہیں, جبریل نے مجھے بتائے ہیں. اور جبریل نے اپنی طرف سے نہیں, جبریل کو رب نے بھیجا ہے وہ کلمات دے کر, اور ابھی ابھی وہ جبریل وہ کلمات لے کر آئے ہیں. آپ چاہو تو 5 بکریاں ہیں, اور یہ نہیں کہا کہ بکریاں بھی ہیں ساتھ یہ بھی ہیں, اختیار ہے یا 5 بکریاں لینی ہیں یا یہ 5 کلمات لینے ہیں. اب ہو سکتا تھا سیدہ کائنات یہ بھی کہتی کہ میں تو آئی ہوں بھوک کا علاج کروانے, تو وہ تو بکریاں لے کے جاؤں گی تو پھر اس کا حل نکلے گا, کلمات سے تو بھوک نہیں مٹے گی. لیکن جو پہلے سوال کا انداز ہے میرے محبوب نے جواب بھی اس لحاظ سے دیا, اگر ظاہری طور پہ بھوک مٹانا چاہتی ہو تو اس کا انتظام بھی ہو جائے گا, اور اگر باطنی طور پہ چاہتی ہو تو اس کا انتظام بھی موجود ہے. جیسی خوراک فرشتوں کی ہے, اگر ویسی خوراک تم لینا چاہتی ہو تو سیدہ کائنات وہ سوغات بھی تیار ہے, یا 5 بکریاں ہیں یا 5 کلمات ہیں. تو سیدہ کائنات نے دنیا کو ترجیح نہیں دی, عرض کرتی ہیں محبوب بکریاں نہیں چاہیے, آپ جبریل والے کلمات دے دیں, جو کلمات جبریل لے کے آئے ہیں محبوب وہ کلمات مجھے دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کلمات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائے, اور آج ان کے ذریعے یہ کلمات ہم تک پہنچے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال, اے فاطمہ آپ یہ کہو یا اول الاولین, آپ بھی برکت کے لیے سارے ساتھ پڑھ لیں, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا ارحم المساکین, و یا ارحم الراحمین. یہ 5 کلمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا, اور جبریل کو رب نے دے کے بھیجا. فرمایا یہ 5 کلمات ہیں, ان کلمات کو پڑھو, اللہ تمہاری بڑی سے بڑی مشکل بھی حل فرما دے گا. اب جس وقت یہ 5 کلمات لے کر حضرت سیدہ کائنات رسول اللہ کے کشانہ نبوت سے باہر نکلی, اور اپنے گھر میں جب آپ داخل ہوئیں, حضرت مولا علی انتظار میں تھے کہ سیدہ کائنات کیا لے کر آتی ہیں. تو کہتے فانصرفت فدخلت علی علی, جب حضرت فاطمہ الزہرا حضرت مولا علی کے پاس داخل ہوئی تو حضرت علی کہنے لگے ما وراءکی, اے فاطمہ آپ, میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ آپ کے پیچھے کیا ہے. یعنی سیدہ کائنات نے جو 5 کلمات رسول اللہ سے لیے تھے ان کا ثواب اتنا تھا کہ حضرت علی نے اس ثواب کو حصی طور پہ محسوس کر کے کہا کہ اے فاطمہ میں آپ کے پیچھے کیا دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ سے لے کے آ رہی ہے. اب توجہ کرنا, وقت کم ہے, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ, یا ہو یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی محافظ یا کوئی نگہبان یا ایسی جو ہے رب ذوالجلال کی طرف سے عظمت اور مقام اور مرتبہ جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طور پہ محسوس کر کے کہا کہ اے فاطمہ میں آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں, یہ آپ کیا لے کر آئی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ سے. تو سیدہ کائنات فرمانے لگیں ذہبت من عندک للدنیا, اے علی یہاں سے تو گئی تھی دنیا لینے,
یہاں سے تو گئی تھی اپنی بھوک کا علاج کروانے، وَآتَيْتُكَ بِالْآخِرَةِ، لیکن لوٹی ہوں تو دنیا لے کے نہیں، آخرت لے کے لوٹی ہوں۔ محبوب نے تو دنیا بھی سامنے رکھی تھی، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، دنیا نہیں لی، میں نے آخرت لی ہے، میں آخرت لے کے لوٹی ہوں۔ تو حضرت مولا علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کلمات لے آئی ہو، بچوں کی بھوک کا علاج کہاں سے ہوگا؟ آپ فرمانے لگے خیر ایام کی، اے فاطمہ ایامی کی، یہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے کہ تم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، دنیا پہ تم نے آخرت کو ترجیح ہے۔ آخرت کا بہت بڑا خزانہ رسول اللہ کی بارگاہ سے تمہیں میسر آیا ہے۔ اب اس حدیث کو کوئی سامنے رکھ کے باغ فدق کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ رو رہے ہیں کہ فدق نہیں دیا، فدق نہیں دیا، معاذ اللہ سیدہ کا حق کھایا گیا اور سیدہ ناراض رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات وہ ہیں جنہوں نے 5 بکریوں کے مقابلے میں، دنیا مل رہی تھی، 5 کلمات جبریل کے ان کو ترجیح دی، دنیا کو ترک کر دیا۔ اور یہاں باغ فدق کا معاملہ یہ تھا کہ مقابلے میں رسول اللہ کے کلمات تھے، باغ کا مطالبہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم انبیاء کی جو ہے وہ کسی چیز کا بھی علم کے سوا، ہم دنیاوی جو مال و متاع ہے اس کا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، یہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ ایک طرف جبریل کے کلمات ہوں، ان کو تو سیدہ کائنات مانے اور ترجیح دیں، اور ادھر رسول اللہ کا فرمان ہو۔ میں کہتا ہوں ایک فدق تو کیا، ہزاروں فدق بھی ہوتے، سیدہ کائنات اپنے ابا جی کے فرمان پہ وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ بدول کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جو دنیا سے کنارہ کش ہو، دنیا اس کے آگے دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور پھر سیدہ کائنات کو تو یہ بھی پتا ہے کہ جن کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، وہ دنیا کا مال نہ ملنے کی وجہ سے وہ ناراض نہیں ہوتی، اور پھر ناراض ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آگے سے فرمان رسول سنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اپنی وجہ سے کہا کہ میرا مال حاضر ہے، آپ اس میں تصرف کریں جس طرح رسول اللہ تصرف کرتے تھے، میرا مال حاضر ہے، جان حاضر ہے، لیکن باغ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب یہ فرمان جب سنا ہے سیدہ کائنات نے اپنا سر خم کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے، ساری زندگی پھر دوبارہ باغ کا مطالبہ نہیں کیا، اور بتایا ہے میرے محبوب کے فرمان کے آگے ہزاروں باغ بھی قربان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عملی طور پر اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔